میرے بہت پیارے دوست درینہ کرم فرما، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلی بار آئے ہیں. میں پہلی بار ان کے پاس آیا تھا. جناب بھائی رام نواز قمر صاحب جینوئن مسکراہٹ کے ساتھ اس محفل پاک میں آئے. میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی دفعہ ان کے پاس آیا تھا، پھر مہنگائی آ گئی. کہہ دیں صاحب سبحان اللہ. مجھے یہاں پر دو احباب کو بغیر ہی کچھ ایک بڑی دعوت دینے کے بعد اب آپ کو سنانا ہے جشن سونے کی. تیار ہیں سارے؟ اس کے بعد ایک دو اعلان پھر بغیر ہی کچھ شعر پڑھے کروں گا. پھر ماں کی گود سے سننی ہوں اور ٹنا ٹن سننی ہوں. جہاں غیروں کی بو آئے وہاں سہے چھوڑ دیا ہے، کبھی اپنا عقیدہ نہیں بیچا. ابو بکر کی الف سے شروع کروں گا اور انشاءاللہ مولا علی کی یہ تک سفر کروں گا. حیدر حیدر بھی حیدر ہی ہوئے گا. بہت خوبصورت. اور ایک سلام بھی لایا ہوں. پہلی بار حسین سرکار میں نے وہ کلام یہاں دیپال پر پڑھنا ہے، سلام یا حسین. وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. میری نیت میرا خدا جانتا ہے، کبھی لبیک والوں کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ نہیں لگایا، اکیلے بیٹھ کے بھی لگایا. خالصتاً نیت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں نوکری کی ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر شان صدیق اکبر سنی جا رہی ہے تو یہاں شان صدیق اکبر پڑھنا ہے، یہاں نہیں سنی جا رہی تو یہاں نہیں پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پہ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں. اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک کوشش کرتا ہوں چاہے ایک ایک شعر ہو سب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کروں، کیونکہ عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں. الحمدللہ. تو میں یہاں پر کریم آقا کی آمد کا جشن حسینی سرکار سے جب ملے ہیں بڑا لطف آیا ہے. آپ نے ہمیشہ مرکزی محافل پاک میں پڑھنے والوں کو سختی سے کہا ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت گج گج کے کہو کرو، وہاں ذکر صحابہ بھی کرو. اور آپ نے ہی ایک دو تین چار نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ نعرہ بھی بلند کریں تاکہ پتہ ہو ہم ایک دو تین کے نہیں سب کے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کہا کرو عظمت صحابہ پر سلام ہو سلام ہو. عظمت صحابہ پر جیڑے ہولی بول رہے ہو میں تو تھوڑے تے شک ہو رہے ہیں. عظمت صحابہ پر عظمت صحابہ پر. آج میں نے دیپال پور ایک ماحول ایسا بنایا جس پر رضوی شیر سارے راضی ہو گئے اور یقیناً بابا جی کی روح کو تسکین ملی ہوگی. میں یہاں پر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جس جس کے پاس موبائل ہے ٹچ ہے یا سادہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اور پریشان نہ ہو، میں کہنا موبائل لینا آیا ہوں. ہاتھ اٹھائیں سارے ہاتھ اٹھائیں جس کے پاس موبائل ہے. ماشاءاللہ سب کے پاس ہے. سلامت رہو، کچھ اور ہوئے نہ ہوئے موبائل سب کو لے. جس کے پاس موبائل ہے اپنے لیے استعمال کرتے ہو. آج نبی کے جشن کے لیے کر سکتے اپنے اپنے موبائل کی لائٹ روشن کریں، ٹارچ روشن کریں. یہ اپنے لیے نہیں نبی کے جشن کے لیے. ٹارچ روشن کر کے اپنے نیچے رکھنا ہے، موبائل اٹھانا نہیں. روشن کر لیں لیکن اٹھانا نہیں، اپنے پاس رکھیں. دعا کرتا ہوں جو موبائل کی ٹارچ روشن کر کے جشن منانے کی نیت رکھے اٹھے بعد میں خود بھی بخشا جائے، اس کا ماں باپ بھی بخشا جائے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، دعا کرتا ہوں کہ جو اس جشن میں اپنی پوری حاضری پیش کرے، دائیں بائیں گفتگو چھوڑ کر نبی کا جشن منائے، اس کے گھر میں اس مہنگائی میں بھی فاقہ نہ آئے. کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس کے نزدیک سے نہ گزرے. مر کے قبر میں جائے تو اندھیرا نہ ہو. یہ اچھا ہو گیا کہ میری اس حاضری سے پہلے ہی ماشاءاللہ لاہور سے محبت کرنے والے دوست معروف نعت خان جناب سعید رضا قادری آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب بسم اللہ جی آئے ہیں. اسٹیج پر بھی یقیناً احباب نے لائٹ روشن بھی کر لی ماشاءاللہ. میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں اور میری گزارش ہے اپنے پیارے بھائی شہزاد احمد ارائیں صاحب سے. شہزاد صاحب سے شہزاد صاحب شہزاد بھائی وہ ادھر گئے کھڑے ہیں سامنے کھڑے تھوڑی. شہزاد بھائی جلدی سے آئیے. شہزاد ایک منٹ آئیے تو جی ایتھے کھلو جو میرے کو
نیڑے نہیں آنا، کوئی یہ نہ سمجھ لگے کہ شاید پیسے نہیں خاطر بلا رہے ہیں، اتنے کھلو جاؤ۔ آپ سے گزارش ہے کہ 1 روپیہ نہیں دینا۔ سہرا دے بابا نے بہت عطا کیتا ہے، نوٹاں دی بوری بھر کے دے دیو۔ اس جشن وچ مینوں کوئی ایک دیپال پور دا غیرت مند نبی دا نوکر چپ نظر آیا یا ہاتھ تھلے نظر آیا، میں تو دکھی جاواں گا۔ 1 روپیہ نہیں دینا، بولنا انجے پتہ لگے کہ اندروں وفادار نوکر نوکری کر رہے ہیں، تو میں تو راضی گیا۔ پہلی لائن توجہ نال سننی ہے، دوسری لائن تے ضمیر کی عدالت لانی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہتھاں نوں اٹھا کے یہ لائٹاں روشن کر کے لہرا کے کیویں جشن منانا ہے، وہ پھر جملہ تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے۔ توجہ، میں نے کہا کہ گھر گھر ہے چراغاں، میں نے کہا کہ گھر گھر ہے چراغاں، یہی ہر کوئی پکارے۔ کسی نقیب کو شعر سنے ہوئے کوئی داد نہیں، نمی گل ہوئے تو لطف لے کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ میں نے کہا گھر گھر ہے چراغاں، یہی ہر کوئی پکارے۔ ایک دوست نے موبائل اٹھایا کہ ہے پر لائٹ بند ہے، بیٹری لو دی ٹینشن لیندے ہو یار۔ سرکار فرماندے نے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک انہوں سب سے زیادہ پیار میری ذات نہ ہو جائے۔ مہربانی کر کے موبائل کی لائٹ روشن کر کے سمجھ کے اگلی لائن اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولنا ہے۔ کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما کے منظر کیویں محفوظ کرنا ہے کہ تہاڈے فن کا اظہار ہوگا۔ میری آواز تھوڑی جی اور کھول دو میرے بھائی۔ گھر گھر ہے چراغاں، یہی ہر کوئی پکارے۔ کیا؟ آقا میرے آقا میرے سرکار میں آئے۔ گھر گھر ہے چراغاں، یہی ہر کوئی پکارے۔ گھر گھر ہے چراغاں، یہی ہر کوئی پکارے۔ آقا میرے سرکار ہے آئے۔ آقا میرے سرکار ہے آئے۔ آقا میرے سرکار ہے آئے۔ جس کا نبی سے تعلق ہے، موبائل ہے یا نہیں ہے، ہاتھ تو اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے گئی۔ آقا میرے سرکار ہے آئے۔ 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 شیر پیش کر رہے ہیں، کدوں تو محفل ہو رہی ہے، کدوں تو محفل ہو رہی ہے، کتنے سال 9 سال ہو رہی ہے۔ میں پہلی باری آیا کہ چیلنج دے رہے ہیں، آج تک 9 سال میں اتنی اونچی آواز سنی ہوگی، میرا نمبر بلیک لسٹ پہ پا دینا ہے۔ اور اگر آج سب سے اونچی آواز ہو اور آپ کو لگے جشن سونے دا، تو پھر میری والدہ کی صحت کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ شیر میں پیش کرتا ہوں، کوئی ایک بندہ چپ رہ جائے، نقابت ہی چھوڑ دو۔ میں نے کہا رات ہنیری جاندی پئی سی، پتر اتھے بہنا، اور پتر موبائل آنے اتھے بہنا، تیرا نمبر میرے کو ہوتا تینوں میسج کر کے آندہ بہ جا۔ توجہ، رات ہے کہ انتظامیہ کے دوست آپ ہی بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی، آپ ہی بیٹھ جائیں، آپ ہی بیٹھ جائیں۔ تسی گلاں کر رہے ہو، توجہ بٹ رہی ہے، تو میرا شیر اتھے ضائع ہو گیا تو میں تکلیف ہونی۔ بیٹھ جاؤ، تسی بھی بیٹھ جاؤ، تسی بھی بیٹھ جاؤ، تسی بھی بیٹھ جاؤ، تسی بھی بیٹھ جاؤ، مہربانی۔ توجہ، رات ہنیری جاندی پئی سی، رات ہنیری جاندی پئی سی، صبح شکل دکھاندی پئی سی۔ جی آواز سننا، رات ہنیری جاندی پئی سی، صبح شکل دکھاندی پئی سی، دھرتی شکر مناندی پئی سی، اوے ذات نبی دی آندی پئی سی۔ دھرتی شکر مناندی پئی سی، ذات نبی دی آندی پئی سی، فوجن پھٹی مارا والی، آئی رت بہارا والی۔ کچھ دوست میں نظر آ رہے ہیں بھی اپنے پر وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں بولے، میں نے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں انتظامیہ والوں نے آکھاں گا بھی انہاں واسطے 2-4 بستری لوا دیو تاکہ وہ آرام کر لیں۔ اس جملے تے ایک گزارش کروں گا، سٹیج رسول تے کھڑیا پھول چنگا لگتا ہے، مرجھایا ہویا ہے۔ جڑا ہن ممبر تے بیٹھا چوپ نظر آیا کہ ہاتھ اٹھا کے جشن نہ منایا، تو میں وہ آئی ڈی کارڈ چیک کرنا بھی کتھوں آیا ہے۔ توجہ، جبرائیل نے لائے چنڈے، جبرائیل نے لائے چنڈے، دوزخ سارے ہو گئے ٹھنڈے۔ جبرائیل نے لائے چنڈے، دوزخ سارے ہو گئے
धरती ते सरकार आईयां, धरती ते सरकार आईयां। हलीमा वक्त जगावण वाली आए आए ये मुल्तान दे सोने लवे नालों मिठा शेर जे अगर किसी को लुत्फ ना आए खड़ा होकर दसे मैं उन्होंने टी चौक मियां चन्नू दी खुशी दी बर्फी दे पैसे खुशी ना दिया अगर मिठास ना मिले जे आवे ते हाथ चुक के इतना ऊंचा बोलना कलेजे च ठंड पै जाए। मैंने कहा अरे भाईजान मेहरबानी छड़ दो नोट छड़ दो, एक मिनट से मेरा शेर मुक जाना। हलीमा बख्त जगावण वाली, हलीमा बख्त जगावण वाली, हलीमा बख्त जगावण वाली, मदनी नू ले जावण वाली, हलीमा बख्त जगावण वाली, मदनी नू ले जावण वाली, हलीमा बख्त जगावण वाली, मदनी नू ले जावण वाली। बाबा जी तुसी आज मंजर देखो भई ये हुण कितना उच्चा बोलते ने, नेपाल पुल वाले हैरान हो जाएंगे क्या ये इतना उच्चा भी बोलते ने। अब मंजर देखना हलीमा बख्त जगावण वाली, यार छड़ दो इशारे यार अल्लाह दा वास्ता मिन्नत है छड़ दो इशारे। पढ़न वाले दी जो बीती है उन्हें पता होता है। मैं कितना लंबा सफर करके तुहानू साईयां दा जिक्र सुनाना आया, जब तुसी इशारा कर दो तवज्जो बढ़ती है। हाथ जोड़ के कहना तुहाडे अगे, हाथ जोड़ के साईयां दा जिक्र हाथ जोड़ के। अगर मैं चाह रहा हूं कि सोहने अंदाज नाल सज जाए, तुसी बार बार उठ के इशारा करोगे तो तकलीफ होएगी। हलीमा बख्त जगावण वाली, मदनी नू ले जावण वाली, हलीमा बख्त जगावण वाली, मदनी नू ले जावण वाली, सोना आप खिलावण वाली, पाल सजण दे वावण वाली, सोना आप खिलावण वाली, पाल सजण दे वावण वाली, किरत नबी दे घुमण वाली, लब सरकार दे चुकण वाली, किरत नबी दे घुमण वाली, लब सरकार दे चुकण वाली। ये शेर आया जी हम तुसी ये आखो भी कामरान कादरी इतना उच्चा बोल गए ने, हुण इस तो उच्चा ते हो नहीं सकदा। लो हुण इस तो उच्चा भी आ रहा है, ए मेरा दावा है। ए हुण इस तो भी सुभान अल्लाह तुहाडी अखां दी नमी। मैं सलाम पेश करना, तवज्जो करना। मैंने कहा सब दे भरण ओ कासे आया, और जिंजरों दी पालपुर वाले हो सब दे भरण ओ कासे आया, देवण आप दिलासे आया, सब दे भरण ओ कासे आया, देवण आप दिलासे आया। रब नवाज कबर ऐसी महंगाई बंडन सोना हासे आया, बंडन सोना हासे आया। मैं शेर मैं आसमान वाल मुंह करके रब का शुक्र अदा करते हुए एक शेर पढ़ना है कि तुहानू कसम है झूठ मूठ की दात दा कायल नहीं। अगर लुत्फ ना आए तुहाडे दिल दी गल ना होवे बिल्कुल नहीं बोलना, और अगर तुहाडे दिल दी गल होवे ते दिल करे हुजूर दे उम्मती होण ते जिन्ना ना दे ओना उच्चा हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहना है। दाएं बाएं स्टेज वाले नूं भी कैमरे 'च महफूज करना जी, बाद वीडियो तुहाडे को मैं ले लांगा ते जेडे ये बैठे ने इन्हां दे भी उत्थे हाथ आवाज के कदी कदी माहौल बनदा है। मैं जदों तक इंज नहीं करदा ना उदों तक तुसीं चुप रहना है, ते जदों मैं इंज करके शेर पढ़ा ते तुहानू लगे कामरान कादरी ये तां साडे कलेजे 'च वजिया ते साडे दिल दी गल है। फिर मां दे पीते दुध दा हक अदा करके जिन्ना उच्चा बोल सकदे हो उन्ना उच्चा हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहना है। मैंने कहा सब दे भरण ओ कासे आया, देवण आप दिलासे आया। बहुत सारी दुआ चाहिए। सब दे भरण ओ कासे आया, देवण आप दिलासे आया, बंडन सोना हासे आया, शुक्र जो साडे पासे आया। बंडन सोना हासे आया, शुक्र जो साडे पासे आया, शुक्र जो साडे पासे आया। लो जी इस कलाम का आखिरी शेर आया है, इस कलाम का आखिरी शेर नाथ खान दोस्तों को गुजारिश करांगा कदी ये ना आख्या करो मेरा आखिरी शेर, कबूलियत भी खड़ी होती है। राती कहते ने आखिरी शेर सुनो पोस लग जाती, अल्लाह थोड़ी उम्र दराज करे। नाल कह दिता करो आज दी महफिल का आखिरी शेर सुनो। मैंने कहा कि ये आरिफ वाला से मारूफ नकीब हैं एहसान अली नैयर साहब, ये उनका लिखा कलाम है। मकते में तो उन्होंने कमाल ही कर दी, कमाल ही कर दी। पत्थर पर बंदा बिठाओ उसे ये शेर सुनाओ वो भी मुंह होके तड़प के बोलता है बात ऐसी कर रहा हूँ, तवज्जो करना।
حسینی سرکار کی خاص توجہ اور دعا کا طلبگار ہوں. میں نے کہا ایک بار سبحان اللہ کہنا ہے. سورج بھی لشکارے منگے سرکار کو نہ, سورج بھی لشکارے منگے, سورج بھی لشکارے منگے, سورج بھی لشکارے منگے. بالکل آہستہ بولنا ہے, جنہوں نے نہ لطف آئے وہ نہ اونچا بولے. سورج بھی لشکارے منگے, چند بھی حسن اتارے منگے. لشکارے منگے, چند بھی حسن اتارے منگے, نیت عید دوبارے منگے, جنت آپ نظارے منگے. چند دوست سی گلی کے اندر محفل سی کی ماحول بن گیا سی. میں ہوں تمہیں بخانا چاہنا بھی میں یہ شیر 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب گوجرا پڑے پورے کا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا. یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے. یہاں پر میں جب سے وہاں پڑھا ہے تب سے سوچ رہا تھا 11 اکتوبر کب آئے گی, اور جب دیپال پور جاؤں گا یہاں تو پورا پنڈال کھڑا ہو گیا. دیپال پور والے اس مصرف کا استقبال کیسے کریں گے؟ وہ تو شعری ذوق بڑا اچھا رکھتے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے, وہ شعر آ گیا ہے. اب وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں, یا تو زندگی کے 4 دن بڑھ جائیں گے یا پھر جو ہے اس شعر کو دوبارہ میں یہاں نہیں لانے والا. یہ شعر دیکھ لینا. میں نے کہا سورج بھی لشکارے منگے. اس پہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کتنا اونچا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے. یہ ہر حضور کے نوکر کی بات ہے. دیکھتا ہوں حضور کے حسن کا استقبال کون کیسے کرتا ہے. اس کو سلام, اس کے ماں باپ کو سلام, جو اتنے بھرے مجمع میں سب سے پہلے نمبر پہ آ کر اونچا بولے. توجہ, سورج بھی لشکارے منگے, سورج بھی لشکارے منگے, چند بھی حسن اتارے منگے, نیت دید دوبارے منگے, جنت آپ نظارے منگے. سعید صاحب تسی کہندے ہو لاہور لاہورے, آج تمہیں کہنا پینا دیپال پور کا بھی جواب نہیں. منظر دیکھو, سورج بھی لشکارے منگے, جنت آپ نظارے منگے, نیت دید دوبارے منگے. اوے حسن نبی دا تھکڑا کوئی نہ, ماوا اجدا کمنا کوئی نہ. سورج بھی لشکارے منگے, جنت آپ. یہاں پہ جو کھڑے ہیں ان کو سلام کھڑے ہو کے. حسینی سرکار فرما رہے ہیں کہ ماحول بتا رہے ہیں سرکار آ گئے. اب یہ نعرے لگاؤ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, لجپال کی آمد, لجپال کی آمد, ہادی کی آمد, قبر کی آمد, قبر کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. جب نبی آئے اسی طرح کھڑے ہو کے سننا. نبی آئے بچوں, حنیف نے کہا اللہ کا محبوب آ گیا. اے نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. اے نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا. اے نے کہا ثابت قدم آ گیا. ایم نے کہا جنت کا سردار آ گیا. اے نے کہا حبیب خدا آ گیا. اے نے کہا خیر الورا آ گیا. تا نے کہا دکھ مٹانے والا آ گیا. تا نے کہا ذخیرہ آخرت آ گیا. اے نے کہا رحمت للعالمین آ گیا. اے نے کہا زمین و آسمان کی بہار آ گیا. اے نے کہا سرور کونین آ گیا. اے نے کہا شاہد و عالم آ گیا. سعد نے کہا صادقین امین صابر آ گیا. سعد نے کہا طاہت مکھڑے والا آ گیا. تا نے کہا طاہا کی شان والا آ گیا. تا نے کہا ظلمت بتانے والا آ گیا. عین نے کہا عرب کا شہزاد آ گیا. غین نے کہا خلیفوں کا افسر آ گیا. اے نے کہا فکر کرنے والا آ گیا. بڑی کاپ نے کہا قسمت جگانے والا آ گیا. چھوٹی کاپ نے کہا کائنات کی بہار آ گیا. نام نے کہا لجپال آ گیا. نیم نے کہا محمد مصطفیٰ محبوب خدا آ گیا. اے نے کہا ہادی دو عالم آ گیا. آخر میں بچ گئی دو, یہ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. ایک دوسرے کو گلے لگتی ہے, مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے عربی ڈھولا جگتے آیا, عربی ڈھولا جگتے آیا, جگتے آ کے سب نو وسایا. عربی ڈھولا جگتے آیا, جگتے آ کے سب نو وسایا. عربی ڈھولا تیرے نین سونے, وہ تے نین سن کے جڑا اچھا بولے انہوں کراچی کو پوری ہوئی وبا اکھاں دی نہ لگی. 5-7 روز رہ گئے ہو, کیا تھک گئے ہو؟
کمزور پارا چک نہیں سکتا، سچا بندہ چھک نہیں سکتا، انہیں میں جو تھوڑی مرضی غلام نبی دا تھک نہیں سکتا۔ اب سمجھ کے بولنا، عربی ڈھولا تیرے نین سونے، تو جو آئے ہو منگتے نہیں رونے۔ سرکار میں اس شعر کو تھوڑا بدل رہا ہوں، علماء موجود ہیں، اس شعر کو تھوڑا بدل رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے بولتے ہیں۔ پہلے میں نے کیا کہا ہے؟ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، تو جو آئے ہو منگتے نہیں رونے۔ اب میں بدل رہا ہوں، اور آج کی سب سے اونچی آواز نہ آئے تو ممبر چھوڑنے کو تیار ہوں، مجھے اس نوکری پہ بڑا مان ہے۔ میں نے کہا عربی ڈھولا تیرے نین سونے، تو جو آئے ہوں منگتے نہیں رونے۔ اب بدل کے پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، اصل سونا دے حسین سونا۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، اصل سونا تے حسین سونے۔ عربی ڈھولا تیری سلف کاری، کیا کیا دساواں ہر گل نرالی۔ عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں، ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت۔ میں نے کہا عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں، تیرے ورگا کے آیا کہیں۔ عربی ڈھولا دو جگ دی جانے، تیری نعت کی تاغن کامرانے۔ اب بتائیں وہ شعر، حسن نبی دا تھمنا کوئی نہ، سارے نقیب بن کے بولیے گا، ماما انجدا، سارے بولو یا ماما انجدا، ماما انجدا۔ اساں تا پاکستان دے روڈ پہ ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دے دے، کانا مرزے نو کیوں چلن دے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حسن نبی دا تھمنا کوئی نہ، ماما انجدا، ماما انجدا، ماما انجدا۔ سارے بیٹھ گئے، سارے ہاتھ نہیں رکھے، ماشاءاللہ۔ آج کی اس محفل پاک میں ہمارے مہمان ممتاز قاری قرآن، دور حاضر کے معروف اور مصروف قاری میرے بڑے کرم فرما، جب جہاں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کربلا کے قاری کی نگاہ میں رہنے والے معروف قاری زینت القرآ، فخر القرآ، جناب قاری حسن جمیل خان نائیمی صاحب، دامت برکات فرمائے۔ آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب بسم اللہ۔ جی آیا نہیں پردے بیٹھے وہ خوش بیٹھے ہو، جنہوں ایک جشن سن کے سکون ملے، انہوں اچھا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سمجھ دے، میں نے کہا کیا کہا پہلے؟ حسن نبی دا تھمنا کوئی نہ، ماما انجدا۔ یہ صرف چار مصرے سریکی، کوٹ مٹھن کے خواجہ ہمارے من کے راجہ، خواجہ غلام فرید کی بولی سریکی میں چار مصرے گرا کر رہا ہوں، یہ بھی کسی سے سنے ہوں، کوئی داد نہیں، بالکل تازہ مصرے لایا ہوں اور آپ سب پہ انتھا اعتماد کر کے دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ حسن نبی دا تھمنا کوئی نہ، ماما انجدا جمنا کوئی نہ۔ اس پہ یہ شعر ہے، سننا۔ تیری یاد شفا میرے دل دیئے، سونیاں تیری یاد شفا میرے دل دیئے، سکے ہور نہ کوئی تدبیر ہے۔ تیری یاد شفا میرے دل دیئے، سکے ہور نہ کوئی تدبیر ہے۔ کائنات دے ہر ایک ذرے دی لکھی تیرے ہاتھ تقدیر ہے۔ چلو دو لائنیں ہو گئی، دو رہ گئے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ اب یہ بہت جشن منایا ہے میں، یہ تھک گئے ہیں، انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، اس لیے میں یہ دو لائنیں تیری سبحان اللہ، تیری سبحان اللہ، پورے جشن نہیں بولیا تو ہم جتوں اینڈ ہو رہا تو ہم سبحان اللہ۔ یہ دو لائنیں بہت میٹھی تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ سارے کہیں گے کتنا اونچا کہیں گے، اگر شیر اس سے بھی زیادہ میٹھا ہو تو پھر کتنا اونچا کہیں گے۔
سننا سب نہیں کہنا میں پڑا اللہ تعالیٰ نظر بد تو محفوظ رکھے تیری یاد شفا میرے دل دیئے ستح ہو نہ کوئی تدبیر کائنات دے ہر ایک ذرے دی لکھی تیڑے ہر تقدیر سونا سر تو لے کے پیرا تائی سونا سر تو لے کے پیرا تائی تطہیر کی ایک تصویر انج سونا بنایا سونے نو او کیتی رب یا رخیر اس کے بعد انشاءاللہ دو سے تین احباب کو جلد سے جلد بغیر ہی کو شعر پڑے دعوت دینے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ شان صدیق اکبر سناؤں گا شان سیدہ پاک سناؤں گا میں مہنگائی کا توڑ بھی دے رہا ہوں آج کل مہنگائی کا توڑ سینی سرکار میں محفلوں میں مہنگائی بندے کہتے ہیں پریشان بڑے ہیں میں ان سے کہتا ہوتا ہوں بوٹا پیار دا سکھ نہیں سکتا فیض کدی بھی رک نہیں سکتا کمر بطول دے در دے بہ جا تیرا آٹا مک نہیں سکتا انشاءاللہ شان حسین اور امام حسن کی شان پہ دستار والے بیٹھے اور پھر علی علی اور آخر میں آزم علی یہاں پر میں فوراً گزارش کرتا ہوں اپنے ایوان میں ممتاز قاری قرآن محفل میں آنا کمال نہیں محفل کو گھر تک لے جانا کمال ہے اب تک جشن منایا توجہ نہ بٹے آپ کی مہربانی قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی ہے آپس میں گفتگو کر اے صدقے آ گئے 2 منٹ تجھے بھی بیٹھ جاؤ تلاوت ہو رہی تلاوت تو بعد صدقہ لے لینا اچھا 2 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض ہے بیٹھ جائیں آپ کی مہربانی بیٹھ جائیں بہت شکریہ جب سے مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں چپ ہوا ہے لمبے سانس والے قاری کو داد دینی شروع کی ہے ساؤتھ افریقہ سے بلا کر عقیدہ نہیں دیکھا کیا ہے باہر سے قاری کو بلا کر اس کو داد دی ہے اس وقت سے قرآن پاک کو چلانے والے مارکیٹ میں آ گئے ہیں آج میں کہوں گا یہ ویڈیو نیٹ پہ جائے گی دوران تلاوت ہم سارے چپ ہو جاتے ہیں نہ سبحان اللہ کہتے ہیں نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ویڈیو نیٹ پہ جاتی ہے گستاخ دیکھتے ہیں یار ان کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے نہیں بولے اس کا مطلب ہے قرآن پاک کو جتنی مرضی چھیڑ چھاڑ کر لو ان کو کچھ نہیں ہوگا پھر وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں آج تبدیلی لاؤ اپنے اندر حسینی جذبے کا اظہار کرو جب آیت مکمل ہو ایک ایک آیت کا استقبال کریں اتنا اونچا سبحان اللہ کہیں ہاتھ اٹھائیں کہ گستاخ تلوار سے نہیں ڈرتا مومن کی یلغار سے ڈرتا ہے جب آپ کی آواز سنیں قرآن پاک سے محبت کا اظہار دیکھیں کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ میلی آنکھ سے قرآن پاک کی طرف دیکھے آج کہوں گا کہ ایک نعت کو شاعر آئے اسٹیج پر وہ نعت پڑھے یا اس کا لکھا ہوا کلام کوئی پڑھے تو آپ سارے تڑپتے ہیں بولتے ہیں وہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے یہ رحمان کا لکھا ہوا کلام پڑھے کتنا اونچا بولنا چاہیے یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ سارے احباب جو قرآن پاک کو سن کر تلاوت کے دوران سبحان اللہ کہہ کے محبت کا اظہار کریں اللہ ان کے گھر میں کبھی کوئی تکلیف کو نہ آنے دے قاری حسن جمیل خان قادری نعیمی آپ آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل نور و نکھت بزم نور و سرور جشن سونے دامے اپنی یادگار اور شاندار حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں